بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ لیکچر ہمارا سوشیولوجی سبجیکٹ ہے اور بی ایس سائیکالوجی والوں کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، آپ سب خیریت سے ہیں؟ آج سے ہم اپنا آن لائن کلاسز کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم جتنا سلیبس پڑھ چکے ہیں اس میں لائیو کلاسز میں، اب ہم جو ہمارا ریمیننگ سلیبس ہے اس کو ہم آن لائن دیکھیں گے۔ لاسٹ ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا ٹائپس آف سوشل گروپس، جس میں آپ نے پرائمری گروپس اور اس کی جو ڈیفینیشنس اور اس کے جو کریکٹرسٹکس تھیں وہ ہم نے اسٹڈی کی۔ آج ہمارا جو موجودہ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیکنڈری گروپس۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی سیکنڈری گروپس کیا ہے۔ The people within their contact second to the primary group form secondary groups no matter whatever the type of relationship is there. The intimacy within the group is relatively lower than that in primary. The relationship of teacher and a student, buyer and a seller, voter and candidate are secondary. بیسیکلی سیکنڈری جو گروپس ہوتے ہیں ان میں جو مین جو چینج ہے پرائمری گروپس کی نسبت وہ یہ ہے کہ اس میں فریکوینسی کا ڈفرینس ہے، ڈیوریشن کا ڈفرینس ہے، اس کے بعد انٹینسٹی کا ڈفرینس ہے اور فوکس کا ڈفرینس ہے، فوکس ان ٹرم آف انٹریکشن۔ اب جیسے فریکوینسی کہ ان کا آمنا سامنا، ان کا میل ملاپ فریکوینٹ نہیں ہوتا، ڈیوریشن زیادہ لمبے عرصے کے لیے نہیں ہوتا، انٹینسٹی اور ان میں قربت نہیں پائی جاتی، ایک ان کے ریلیشن شپ میں ایک قریبی تعلق نہیں ہوتا، اینڈ فوکس ان انٹریکشن، اور یہ ان کے انٹریکشن کا جو اسٹائل ہے وہ بھی چینج ہوتا ہے۔ بٹ دیئر ڈگریز بینگ لوئر دین دا ون ان پرائمری گروپس، مطلب ان تمام چیزوں میں، فریکوینسی میں، ڈیوریشن میں، انٹینسٹی میں اور فوکس آف انٹریکشن میں یہ پرائمری گروپ سے کم ہوتا ہے۔ The group is second in importance of life to the participants. یہ جو لوگ ہیں اس گروپ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے، یعنی کہ وہ لوگ اس گروپ میں شمولیت اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ان کی اپنی چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ He is first affected by the primary group member and later by those in the secondary. The diagram given below indicates the degree of contacts of an individual within his groups. اب آکبرن اور نیمکوف کہتے ہیں جی groups which provide experience. اب secondary group کیا ہے؟ groups which provides experience lacking in intimacy، یعنی جن میں قربت یا تعلقات میں قریب ہونا نہیں پایا جاتا یا کم پایا جاتا ہے، can be called secondary groups. فرینک ڈی واٹسن کہتے ہیں the secondary groups is larger and more formal رسمی گروپ ہوتے ہیں، کسی مقصد کے تحت بنائے جاتے ہیں، مرضی سے اس میں لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کمپلشن نہیں ہے پرائمری گروپ کی طرح کہ آپ پرائمری گروپ میں جیسے ایک فیملی ہے، فیملی میں ہم اپنی مرضی سے شمولیت اختیار نہیں کرتے، آپ اختلافات ہیں، آپ فیملی کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ممبرشپ ہمیشہ رہتی ہے، کبھی بھی آپ یہ نہیں کہتے کہ میں اس فیملی کا حصہ نہیں رہا۔ لیکن سیکنڈری گروپس میں ایسا نہیں ہوتا، سیکنڈری گروپس میں جو یہاں پہ ریلیشن شپ ہوتا ہے یہ ریلیشن شپ اپنی کامن انٹرسٹس کی بنا پہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو گروپ ہے از اسپیشلائزڈ اینڈ ڈائریکٹ ان اٹس کانٹیکٹ اینڈ ریلائز مور فار یونٹی اینڈ کنٹینیوس اپون دا اسٹیبلٹی آف اٹس آرگنائزیشن۔ ڈیفینیٹلی گروپ ہے، ایک سیکنڈری گروپ ہی ہے بے شک، اگر اس میں کنٹینیوٹی نہیں ہے، اگر اس میں اس گروپ میں یونٹی نہیں ہے تو وہ اس گروپ کی لائف کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہے، اس کی جو سیلینٹ فیچرز ہیں اس میں سب سے پہلی جو فیچر ہے وہ لارج ان گروپ۔ سیکنڈری گروپ جو ہے وہ پرائمری گروپ کی نسبت نمبر جو ہیں وہ اس کے زیادہ ہوتے ہیں، جو ممبرز ہوتے ہیں، اور جو دے کین بی تھاؤزنڈز اینڈ لیکس آف ممبرز۔ لیس فزیکل پراکسیمیٹی، فزیکلی ان کا آمنے سامنے آنا، انٹریکشن جو ہے وہ اس میں ضروری نہیں ہے، اس میں اگر ہوتا ہے تو یہ بہت کم ہوتا ہے یا تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ کلیگس کا ایک گروپ ہے، یہ ایک سیکنڈری گروپ ہے۔
جیسے کہ اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ ہے، یہ ایک سیکنڈری گروپ ہے. ٹیچر اور جو استاد کا ریلیشن شپ ہے، یہ ایک ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے لیے ایک مخصوص ٹائم کے لیے ہی آپ ادارے میں آتے ہیں اور ادارے میں آپ وقت گزارتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ چلے جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے امپرسنل اینڈ سیکنڈری ریلیشن شپس. ڈیفینیٹلی سیکنڈری گروپس میں جو ریلیشن شپ ہے یہ امپرسنل ہوتا ہے. بائی انڈائریکٹ امپرسنل کانٹریکچوئل اینڈ نان انکلوسیو ریلیشن شپس ہوتے ہیں. یوزلی دے کم ٹو کلوز ٹو ایچ ادر فار اچیونگ کامن انٹرسٹس. کچھ مقاصد ہیں، کچھ گولز ہیں، جن گولز کو اچیو کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ایک اپنے کام سر انجام دیتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ممبرشپ. اس میں جو ہے وہ مینلی والنٹریلی بیسس پہ ہوتی ہے کہ جو گروپ کے ممبرز ہیں خود چاہیں تو اس گروپ میں شامل ہوں، اگر نہیں چاہتے تو نہ ہوں. انڈیویجولز آر ایٹ لبرٹی ٹو جوائن آر ٹو گو اوے فرام دا گروپس. دیر از نو ایموشنل بانڈیج آن دا ممبرشپس، یعنی کسی قسم کا بانڈ نہیں ہوتا کوئی بھی گروپ ممبر دوسرے کا. اسپیسیفک اینڈز اور انٹرسٹ، ڈیفینیٹلی شیورلی اس گروپ میں لوگوں کے کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں اور کتنے عرصے تک کسی گروپ میں رہنا ہے اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اور انہی وجوہات کی بنا پر وہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ایک جگہ رہتے ہیں اور وہ ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اچھا، اور اس کے بعد ہے انڈائریکٹ کمیونیکیشن. انڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتا ہے ان کے درمیان جی کانٹیکٹس اینڈ کمیونیکیشن ان دا کیس آف سیکنڈری گروپس آر موسٹلی انڈائریکٹ. ڈیفینیٹلی آمنے سامنے نہیں آتے یا نہیں بھی آ پاتے. سم ہاؤ یہ جو انڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے یہ تو بیسک جو گروپس ہیں اس میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو سیکنڈری گروپس ہیں اس میں جو ٹیلی فونک آپ کا رابطہ کسی سے ہونا، انٹرنیٹ پہ ہونا یا بائی پوسٹ ہونا، ٹیلی گراف کے ذریعے آپ کا رابطہ ہونا، تو بھی وہ لوگ جو ہیں وہ ایک جیسے کہ ایک گروہ ہے ریلیجن کی بنا پر ایک گروپ ہے جو کہ آپس میں ٹیلی فونیکلی یا انٹرنیٹ میں کسی ایک گروپ میں موجود ہیں، وہ سب لوگ انٹریکشن میں ہیں لیکن پرائمری ان کا آپس میں ریلیشن شپ نہیں ہوتا. سوشل کنٹرول means of social control in this group are usually formal laws. ڈیفینیٹلی اس میں جو سوشل کنٹرول ہے اس کے لیے کچھ لاز بنائے جاتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں جن کو سارے گروپ کے ممبرز نے فالو کرنا ہوتا ہے. اس میں اس گروپ میں کی جو لائف ہے یا اس گروپ کے اندر جو لوگوں کا آپس میں ریلیشن شپ ہے اس میں اس کو بہت رولز ریگولیشن میں رکھنے کے لیے اسٹرکٹنس جو ہے وہ اختیار کی جاتی ہے، جس کو فورس ڈسپلن بھی کہا جا سکتا ہے. The degree of relationship among members is not very strong. Here the group is secondary by importance. جی تو نیکسٹ جو ٹائپ ہے گروپ کی وہ ہے ان گروپ اینڈ آؤٹ گروپ. اب جی ان گروپ اور آؤٹ گروپ میں اس کو میں آپ کو سمپلی اگر میں آپ کو سمجھاتی ہوں، ان گروپ کا مطلب یہ کہ ایک کیٹیگری ہے ان گروپ کی، جیسے کہ ایک مذہب کی بنا پہ مسلمان اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں وی، اور کسی دوسرے گروپ کے لوگ جو ہیں ان کو دے کہتے ہیں. جیسے کرسچنز ہیں تو ان کو دے کہیں گے اور مسلمز کے لیے وی. جیسے اور پھر ایک ملک کے لوگ جیسے ہم پاکستانی ہیں تو ہم اپنے آپ کو وی کہیں گے کہ ہم پاکستانی، ہم ان گروپ میں ہیں. اور ہم کہیں گے انڈینز، ان کے لیے ہم دے کا ورڈ یوز کریں گے تو وہ آؤٹ گروپ کی ایگزامپل ہو جائے گی. اچھا، یہ جو ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے اس کی ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ WG سمنر کے مطابق ڈیورنگ دا پروسیس آف اور ڈیلی لائف وی ڈیوائڈ پیپل انٹو وی اینڈ دے. دا انٹرسٹ آف the individuals rests within those people with whom he is closely affiliated and places his confidence in them. They may be members of his family, neighborhood and play groups and media or close relatives. He develops his subjective attitude and forms opinion about the acceptance or rejection of a certain object or idea through his in-group members. Consciousness of kind
also falls in this type of group. The members of this group are tied in the bonds. یہاں پہ رائٹر جو ہے وہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو ان گروپس ہیں ان میں ایک گروپ کے لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے کے لیے ٹینڈرنیس بھی ہوتی ہے، یا جو ان کے لیے ایک دوسرے کے لیے بغیر جانے اپنی کمیونٹی کے لیے ایک کائنڈنیس بیہیویئر پایا جاتا ہے جب ہم ان گروپ میں ہیں۔ جب ہم آؤٹ گروپ میں ہیں تو آؤٹ گروپ ممبرس آر کنسیڈرڈ ان ریلیشن شپ ٹو ان گروپ. Those not included in V and fall in they are members of outgroup. Outgroup members are not members of individual's self. جب ایک ان گروپ کی جو انڈیویجول سیلف ہے اس میں ایک دوسری کمیونٹی کو دوسری گروپ کو شامل نہیں سمجھا جا رہا یا نہیں کیا جا رہا تو وہ ایک آؤٹ گروپ کنسیڈر کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کاسٹ کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ we are Sayyid and they are Tagaz and they are Jat and they are Rajput. تو جو آپ کی اپنی کاسٹ ہے دیٹ از اے بگ گروپ. آپ اپنی کاسٹ کے سارے لوگ کو جانتے تو نہیں ہوتے، لیکن بے شک نہیں جانتے، لیکن ایک کائنڈ ریلیشن شپ اور کانشیسنیس آف کائنڈ جو ہے وہ ایک مائنڈ میں پایا جاتا ہے اور ایک بلانگنگنیس پائی جاتی ہے، ایک کیا کہنا چاہیے ایک ایسا ریلیشن پایا جاتا ہے جو کہ ایک غیر ارادی طور پر یا پھر اپنی کمیونٹی کے لیے بائی برتھ جو ہے وہ خیالات پائے جاتے ہیں، جس کی بنا پہ ایک ان گروپ فیلنگز پیدا ہوتی ہیں اور جو کہ آؤٹ گروپ فیلنگ سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آؤٹ گروپ فیلنگز میں آپ کی دوسرے گروپ کے لیے اس طرح کی خدا نخواستہ کوئی بیڈ انٹینشنز نہیں ہوتی، لیکن اس طرح کی ایک وابستگی ہونا، ایک بلانگنگنیس ہونا، ایک چیزوں کی جو شیئرنگ ہے، ایک پارٹیسپیشن ہے، وہ اس طرح سے نہیں پائی جاتی. It means a person, members of the certain groups fall in its in group and a person not members to a group falls in out group. اچھا جی، اس کے بعد ہے فارمل اینڈ انفارمل گروپس. فارمل گروپس دیٹ گروپ از in which membership is defined. Those who fulfill the candidates conditions can become members to that group. The entry into group is made under written rules. اب آپ کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں، آپ اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں، آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں، تو ہر ادارے کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. آپ ان ریگولیشنز کے اکارڈنگلی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فالو کرتے ہیں اور آپ اس گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ ایک فارمل گروپ ہے. آپ ایڈمیشن لیتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، کلاس میں آتے ہیں، ایک خاص ٹائم ٹیبل ہے، ایک خاص آپ کا اسکیجول ہے، آپ کی کلاس کا ٹائم ہے، اس دوران آپ آتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں. تو یہ ایک آپ رسمی تعلیم کا حصہ ہے، ایک رسمی گروپ ہے آپ کا ایجوکیشن کا. ان کیس دوسری طرف اگر آپ فرض کریں آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو آپ کسی ادارے میں ایڈمیشن نہیں لیتے، آپ بکس لیتے ہیں، آپ خود سے اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن آپ جب تمام ان ریگولیشنز کو رولز ریگولیشنز جو کہ ایک ادارے میں ہیں وہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں فالو کرنے کے لیے، اور آپ لوگ کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ایسے فرض کریں کلیگز ہیں ان کے ساتھ مل کر آپ ویسے سیلف اسٹڈی جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں انٹرنلی تو میں بھی آپ نے کچھ رولز ریگولیشنز بنائے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان ریگولیشنز کو آپ فالو نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی خدا نخواستہ کسی قسم کا پنشمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ کہ رولز تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن انفارمل جو رولز ہوتے ہیں اس میں فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے. تو انفارمل گروپس جو ہوتے ہیں ان گروپس میں ممبرشپ جو ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہوتی. اینی پرسن کین پارٹیسپیٹ ان سچ گروپس اینڈ لیو اٹ وین ہی لائکس. پیپل ان بازارس، فیئرس، listening radio, watching television, listening to a speaker and enjoying the feats of an acrobat on the roadsides are the examples of informal groups. جیسے ایک ٹی وی چینل ہے، اس ٹی وی چینل کو لائک کرنے والے لوگ ہیں اور وہ ایک انفارمل گروپ ہے، اور اس میں اس کے ویورز ہیں یا اس کے جو لسنرز ہیں وہ ایک انفارمل گروپ ہے.
اور اسی طرح اگر ہم انفارمل گروپس کی جو مثال دیں گے، پیپل گاسپنگ ان محلہ اینڈ چلڈرن پلینگ ان اسٹریٹس آر آل انفارمل گروپس. ڈیفینیٹلی کوئی محلے میں یا پھر بچے اگر گلی میں کھیلنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کوئی کسی نے زبردستی تو ان کا گروپ نہیں بنایا نا، وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں. اگر نہیں بھی آتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اگر آتے ہیں تو وہ ایک اپنے لیے ایک کوالٹی ٹائم گین کرتے ہیں. جی تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا ٹمورو، اس میں ہم ریفرنس گروپس کو پڑھیں گے اور ایتھنک گروپس کو پڑھیں گے، اور آگے ہمارے جتنے بھی گروپس کی ٹائپس ہیں ان کو ہم اسٹڈی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب اس کو پڑھیں اور لرن کریں تاکہ آپ ان ٹائم اپنے سلیبس کو کور کر سکیں. اوکے، اللہ حافظ.